إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وحبيبنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكونين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم. بلغنا المولانا النبي الكريم العظيم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے آقا یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور ایک شاعر نے کہا کہ موت کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، موت کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، یہ تو سچ ہے محشر میں تمہیں دیکھنے آئے ہوئے. اور بارگاہ فتوۃ السالکین برہان الاولیاء حضرت خواجہ محمد الحسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز فیض روحانی شیخان طریقت دریائے فیض رحمت تاجدار اہل سنت عطائے رسول صوفی ہند سید مخدوم جہان یعنی جہان جستانی الشیخ مخدوم صوفی عبداللہ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ. میں تو یہاں یہی کہوں گا کہ علی کے گھر والے ہیں، علی کے شہزادے ہیں، اور جو علی کا ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت ان کے گھر، امامت ان کے گھر، ولایت ان کے گھر، شہادت ان کے گھر اور ولایت بھی ان کے گھر عطا کر دی. اور جو ان کے ہو جاتے ہیں علی کے ہو جاتے ہیں، اور جو علی کے ہو جاتے ہیں وہ رب کے ہو جاتے ہیں. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی درکاب جاتا ہے، علی کا نام سن سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے. ان کے شہزادے ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. ہمیں خوف کیوں ہے یزیدیوں سے؟ ہم حسینی ہیں، حسینی مزاج ہیں. یہی کہہ کر کے سید محی الدین صرفہ کرو گا بندہ چے بندہ بندہ نوازا، گیسو چے گیسو گیسو درازا. سید محی الدین سید محمد کرپا کرو گا، خواجہ محمد کرپا کرو. شان تمہاری شان حسینی، فیض تمہارا فیض معینی، فیض کا دریا جاری کرو نا محمد. سید محمد کرپا کرو، سید محمد کرپا کرو، کرپا کرو میری لاج رکھو. جن کی چوکھٹ پہ آئے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس بادشاہوں نے بھی آ کر یہ کہا کہ نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا دعوت بندہ نواز، حضرت خواجہ محمد گیسو دراز، بندہ حق بندہ گر بندہ پرور بندہ نواز. تو یہ وہ بارگاہی ہیں کہ یہاں آنے والا ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے. ہم اپنے مزاجوں میں بولتے ہیں کہ ہم 30 سال سے جاتے ہیں، ہم نے 50 بار ہم گلبرگہ گئے، 65 بار ہم اجمیر گئے،
100 बार हम उमरा गए, कहा कि तुम्हारा वो फासलों का तय करना कोई माना नहीं रखता। तुम इस मजलिस में बैठे हो तो तुम्हारी तवज्जो अगर ख्वाजा मोहम्मदुल हुसैनी बंदा नवाज केसू दराज के आस्ताने पे टिकी हो तो तुम्हारा आना भी कामयाब, तुम्हारा बैठना कामयाब, तुम्हारा जिक्र करना कामयाब, तुम्हारा यहाँ हर अमल करना कामयाब है। और अगर यहाँ तुम बैठे हो और तुम्हारा दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, फिक्र कहीं है, सोच कहीं है, तुम्हारा मिजाज कहीं है, तो फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। यहाँ तो वो है ना, इरादे रोज करते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वही गुलबर्गा आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, कोई दो बातें नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब ये वो बारगाहें हैं कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मदुल हुसैनी बंदा नवाज, लोगों का ऐसा मिजाज होगा कि आप जब दक्कन में आए तो यहाँ चंद शरीफ औबाश लौंडों ने मस्जिद से आप नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, तो औबाशों ने देखा कि ये बड़े अमामा भी है, जुब्बा भी है, दस्तार भी है और बड़े आपके हाथ में आसा मुबारक भी है, और आप आए हैं। और आप आने के बाद जब आपके मिजाज को, आपके तमाम होलिये को देखा तो कहा ये बड़े अल्लाह वाले बने फिरते हैं, आज आइए हम इनको जांचते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं तो कितने हैं। लोग आए और आकर कहा कि एक उनमें से एक लंगड़ा था, लंगड़े को लेटा कर ला लिया और उसको कफना दिया, जनाजे में जनाजा डोला लाया और डोला ला के रख दिया। हज़रत ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले, कहा कि सलाम किया कि हज़रत आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, वली मालूम होते हैं, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो हज़रत क़िबला ने कहा कि मियाँ ज़िंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की पढ़ाओ। कहा हज़रत डोले में सजा कर किसी जिंदे को थोड़ी लाया जाता है, ये तो मुर्दा है, मुर्दे की पढ़ाइए। कहा हज़रत फिर आप एक ख़त्म आगे गए, कहा कि नमाज पढ़ाए, तो कहा कि ज़िंदगी पढ़ाओ मियाँ क्या मुर्दे की पढ़ाओ। कहा मुर्दा है, मुर्दे की पढ़ाए। फिर आप फिर आगे पढ़ने लगे तो कहा कि हज़रत नमाज जनाजा पढ़ा, कहा कि ज़िंदगी पढ़ाओ या मुर्दे की पढ़ाओ, तो कहा कि मुर्दे की पढ़ाए। अब ये जब 3 बातें हुज्जत तमाम हो गई, फिर आपने आए और खड़े होकर कहा कि अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लिया। अब जैसे उनका था इशारा कि खांसेंगे हंसेंगे तो वो उठ के मुर्दा बैठ जाएगा और सब मिलकर तमस्खर उड़ाएंगे। हज़रत मोहम्मदुल हुसैनी का अरे कोई बच्चा माने जना नहीं है कि ख्वाजा मोहम्मदुल हुसैनी का तमस्खर कर दे। ज़मीन पर इनकी हुकूमत, आसमानों में इनकी हुकूमत, ये खबर की भी खबर रखते हैं, ये जिंदों की भी खबर रखते हैं और मुर्दों की खबर। ऐसे बादशाह हैं कि बड़ा बड़ा आलमगीर आकर उसने कहा कि नीस्त काबा दर्द कंजुज दरगहे के सुधरा। चुप नहीं कहा, वो ऐसे बाकमाल हैं, ऐसे कमाल वाले है ना। हम तो वो हैं कि हमको तो आता नहीं कुछ, बस तेरे नाम पे जीते हैं, नस नस में तू ही मेरे तसव्वुर में, मुर्शिद मेरे तू है मेरे मन के मंदिर में, बस या पीर दुआओं में बस इतना असर हो जाए, मैं जब भी जहां देखो बस तू ही नजर आ। मोहम्मदुल हुसैनी बंदा नवाज ने कोई बदुआ नहीं की, अल्लाहु अकबर कहा। अब वो मुर्दा, वो जिंदा जो जिसको तमाशा बनाने के लिए लाए थे, अब उठ नहीं रहा है, उठना उठाने को पुकारा गया। नमाज ख़त्म हो गई, नमाज ख़त्म होने के बाद गए उसको हिला रहे, हिलता कहाँ, वो तो मुर्दा हो गया, क्योंकि बंदा नवाज ने कहा था कि मुर्दे की पढ़ाऊँ या जिंदगी। आपके जब आपके ज़बान से निकला कि ये मैयत का मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने बस इस जुमले को कबूल कर दिया और उसको उसकी मैयत कर दी। अब बड़े परेशान हो गए, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना लंगड़े बड़े करामती होते हैं, वो बड़ा करामती लंगड़ा था। 7 बेटियों पर एक भाई था, वो भी लंगड़ा। अब उसकी लोगों ने बोला कि अब इसकी माँ भी जिंदा नहीं छोड़ती, इसका बाप भी जिंदा नहीं छोड़ता है। ऐसा करते हैं कि अपन ने मजाक किया है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मदुल हुसैन के क़दम पकड़ लिए, कहा कि हज़रत माफ़ कर दें। कहा कि नहीं, मैंने तुमसे पूछा था कि ज़िंदगी पढ़ाऊँ या मुर्दे, कहा हमसे ख़ताएँ सरज़द हो गई, हमें माफ़ कर दें। कहा नहीं,
ہوئے جب یہ خبر اس کے ماں کو پہنچی، ماں دوڑتی ہوئی آئی، اور جب ماں ہے، ماں جب عرض کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن لیتا ہے اور اللہ کا ولی بھی سن لیتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، خود اسی اصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے اور خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر۔ آنے کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ حضرت 7 بیٹیوں پر ایک بیٹا وہ بھی لنگڑا، وہ بھی ناقص کمزور پیدا ہوا ہے، آپ ایسا کر دیں یہ بھی چھین لیا جائے گا تو ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں۔ ماں نے کریا زاری کی، حضرت نے کہا کیا نام ہے اس کا؟ تو کہا یہ نام ہے۔ کہا پکار اس کو، تو ہی پکار دے اس نام سے۔ جیسے ہی ماں نے اس کو بیٹا وہ جو نام سے پکارتی تھی اٹھ گیا، بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بندہ نواز نے نہیں پکارا تھا، اس کو ماں کو پکارنے لگایا، وہ اٹھ گئی۔ اب یہ جب کرامت وہ اوباشوں نے دیکھے تو وہ تو بڑے سرد ہو گئے، بڑے ان کے ایسا لگ گیا کہ جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اب کہا کہ حضرت آپ نے اس کو مردہ تھا زندہ کیا، اب لنگڑا ہے، زندگی بھر لنگڑ کے چلتا ہے، جوان بھی ہو گیا ہے، کوئی کام بھی نہیں کرتا ہے، آپ نے اس کو مردے کو زندہ کر دیا ہے، آپ کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ اس کے لنگڑے سے پاؤں کو درست کر دینا۔ حضرت کا رومال تھا، حضرت نے صرف ایسا رومال اس کے پیر پہ مارا، دیکھتے کیا ہے کہ اس کے پیر میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، بالکل تندرست تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، کہ ادھر کہہ دیا، ادھر ارادہ کر دیا، لوح محفوظ میں اللہ نے وہ کام کو محفوظ کر دیا۔ ادھر ارادہ کرنا تھا، اللہ نے وہ کام کو لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا۔ تو یہ جن کی بارگاہ میں آئے ہیں یہ محمد الحسینی ہیں، ہم تو یہی عرض کرتے ہیں اے محمد الحسینی، اے ابو الفتح جعفر ثانی، تیرے در پر آئے ہیں، تو بھی مخدوم ہے، اور ہم جن کے بارگاہ سے آئے ہیں وہ بھی مخدوم ہے۔ ایک مخدوم کے خادم ہے، دوسرے مخدوم کے در پر جھولی پھیلائے ہوئے آئے ہیں۔ تو ہمارے عیبوں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، ہماری لغزشوں کو نہ دیکھ، بلکہ تیرے مخدوم کو دیکھ کر فیض کا دریا جاری کرو۔ سید محمدین، سید خواجہ محمد کیسو دراز کرپا کرو۔ یہ وہ ہیں محمد حسینی کیسو دراز، بلند پرواز، یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس جو آ جائے، جس نے جو مانگا وہ پایا۔ بے ایمانوں کو ایمان دیتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے مطابق، ان کا ارادہ کرنا، ان کے ارادے میں اتنی اللہ نے وہ اپنے لیے نہیں کہا تھا یہ جملہ انما، کہا کہ ان کے لیے کہا کہ تم نے ارادہ کر دیا، کیونکہ تم نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ میری خاطر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے خاطر تم نے میرے ذکر سے اپنی زندگی کی ہر سانس لی، سانس چھوڑی، جاگے سوئے میرے خاطر، آپ نے چلا سفر کیا میرے خاطر۔ آؤ اب میں تمہیں یہ دیتا ہوں کہ تم جو ارادہ کر دو میرے محبوب، میں ویسا تمہیں تمہارے ارادے کے مطابق میں بنا دوں گا۔ ان کی بارگاہیں ہیں، اور میرے پیر کی دونوں نسبتیں یہاں سے ہیں۔ یہ شہنشاہ دکن سے ایسی نسبت ہے کہ صوفی با صفا کا عرس ہوتا ہے، تب بھی بندہ نواز کے عرس سے 15 دن بعد عرس ہوتا ہے، اور پیرانی ماں کا عرس بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں 13-12 سفر کو آئے، یہاں سے 13 دن کے بعد پیرانی ماں سرکار کا عرس ہوتا ہے۔ صوفی با صفا کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بارگاہ میں جو فیض بڑھتا ہے وہ کہیں اور کا نہیں، یہ اس بارگاہ کا فیض ہے۔ اور یہ کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں سریے کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے۔ یہ سریے کو سرا کرنے والے، ان کے پاس مزدور آیا، آپ کی گمت کا تعمیری کام چل رہا ہے، 100 مزدور کام کرتے تھے، 99 مزدور آپ کے پاس سے مزدوری لیتے تھے، ایک مزدوری ہمیشہ روزانہ واپس ہوتی، کام کا گنا جاتا تو 100 مزدور ہوتے، جب کام کا مزدوری تقسیم کرنے کی بات آئی تو 99 ہوتے تھے۔ جب یہ معاملے ہوئے تو بندہ نواز تک یہ بات پہنچی، تو بندہ نواز کے پاس کہا کہ
جب یہ تقسیم کرو گے اس وقت روک دو. تو 99 آدمی نے مزدوری لی. ایک شخص کھڑا ہوا کونے میں اور اس نے کہا کہ بندہ نواز نے کہا کہ تم کو مزدوری نہیں چاہیے. کہا کہ مجھے مزدوری نہیں چاہیے, میں کس لیے آیا ہوں آپ جانتے ہو. آپ تو دلوں کے خیال کے دل کے باتوں کو آپ حیا رکھتے ہو, آپ پر ظاہر ہے سب حضور کو اظہار کے بغیر. آپ نے کہا کہ جا, لوگوں کا عرس تو سال میں ایک مرتبہ ہوگا, تیرے پاس ہر دن عرس ہوگا, ہر ہفتہ عرس ہوگا, ہر مہینہ عرس ہوگا, ہر سال عرس ہوگا. آج ہم نے دیکھا کہ گھورواڑی کی سرزمین پر حضرت اسماعیل شاہ قادری بھی یہاں, قادری فیض بھی یہاں ملتا ہے, چشتیوں کو فیض بھی ملتا ہے, یہاں نقشبندیوں کو فیض ملتا ہے, شتاریوں کو فیض ملتا ہے. تمام سلاسل کے اگر کوئی نگہباں ہے تو وہ اولاد علی ہے. وہ اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ علی کی نسبت نہ پائے. علی والے ہیں, یہ سب کچھ دیتے ہیں, ان سے لینے کے لیے آئے. دوسرا, آپ کو ابھی صاحب سجادہ نے یہ کہا کہ عرس میں آنا ہے تو 26 سفر 25 26 27 سفر کے آپ لوگ کثیر تعداد میں پہنچے اور